چې شهیدانو ورونو زموږ به ستاسو په وینو قسم وي د دې وطن پر هر ګام پر هر قدم هره پیښه هره ستړې چې موږ ته پیښیږي زموږ به دا ایمان دی موږ به ستاسو په لاره روان د دې قام د ننګ تحفظ د دې خاورې د ناموس تحفظ دا لکه تاسو چې په خپلو وینو دغه چمن اوبه کړی ساتلی و زرغون مو ساتلی و دا به زموږ ستاسو سره عهد واده وي خدایه موږ که موږ به ستاسو سره ورونه نه یو موږ به ستاسو د هغه مندو ننګیالیو مندو چې تاسو یې شیدې راودلې وې د هغه شیدو څکونکي به نه یو که خدا نخواسته د موږ دا لاره پاته سوه زورور به دمکۍ وایي خواهش به دا وي چې نه دې کېږي په دې وطن کې هغه سوالونه چې دوی ته خبرې رسېږي دوی په ګوته کېږي خبره ډېره سپینه او صفا ده عزیزانو موږ بارها دا ویلي دي دوی چې د هرې کور په خوا دا پل وړي دوی که په سپي دا پل ګوري که په پلزن ګوري موږ ته خپل قاتل معلوم دی موږ ته په دې وطن کې ولاکه یا د سپي ضرورت شته چې موږ یې په سپیو پسې واستو نه ولاکه د هغه پلزونو ضرورت شته چې دوی به پر دې خاوره ماته پل راشي زه به پسې هغه ځکه عزیزان موږ دا واقعیات وینو موږ ته احساس دی اوله خبره دا ده دومره درنه پیښه په کوټه کې کېږي زما د وطن سر قلم کېږي زما په ژوند کې زما څه ساه خېږي د دې وطن حکمرانانو که د ریاست په نامه دي که د حکومت په نامه دي هغه کومه غمژني تاسو محسوسه کړې ده چې دې خلکو د مړه سره کړي چې زما کور ته پاتیا ته دی راځي دا دی شل واره پوښتنه کوي چې ورسم که نه سم ور پښتانه خو دښمن هم پر غم د کوره نه بندوي نو دا ستا په وجود کې ولې دا سوال پیدا کېږي ته ولې داسې محسوسوې لکه خلکو چې ته په ګوته کړی چې ته قاتل یې ښکاره خبره ده میں اپنے وکلا بھائیوں کو انتہا کے الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ثانیہ 8 اگست کا واقعہ یہ آپ کو اس جدوجہد سے دستبردار کرانے کی کوشش ہے جس جدوجہد کے ذریعے آپ نے یہاں پر فوجی حکمرانوں کو للکارا ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر مارنا ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ پہاڑ سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے آپ نے اس جنرل مشرف کو اس کرسی سے ہٹا کے جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس ملک میں کوئی بھی سیاسی قوت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکے گا یہ آپ ہی لوگ تھے یہ آپ ہی لوگوں کا اتفاق تھا جدوجہد تھی جس کے ذریعے آپ نے یہاں پر ان کے ہٹائے گئے چیف جسٹس کو آپ نے دوبارہ بٹھا دیا یہ آپ کی جدوجہد تھی کہ یہاں ہر عدالت میں ہمارے مسنگ پرسنز کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی یہ آپ لوگوں کی جدوجہد ہے جس کے ذریعے یہاں پر لوگوں کو انصاف ملنے کی امید پیدا ہوئی تھی آپ اس پر پریشان نہ ہو کہ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں اس ملک کے اسٹیبلشمنٹس نے اندر سے لوگوں کو نکال کے کسی کو پشتون کا نام دے کے کسی کو بلوچ کا نام دے کے بٹھا کے اپنے وہی مذموم عزائم ان کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے آپ آج بھی آواز ہو ان مظلوم قوتوں کا ان مظلوم قوموں کا جو اس ملک میں 69 ایئر سے اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا ہمیں اپنے آئینی و قانونی حقوق ملیں گے آپ لوگوں کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے آپ لوگوں کو اس حد تک مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کل خدا نخواستہ یہاں کے بلوچ پشتون یا دیگر مظلوم اقوام مایوسی کا راستہ اختیار کرے آج آپ کو عظیم شہداء کی لہو ملی ہے اس کی خون ملی ہے
اس خون کی بدولت آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ آج ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ شہداء کا خون ہے اور انتہائی معصوم شہداء کا خون ہے۔ ان شہداء کے متعلق آپ سے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا ہے کہ کیوں شہید ہوئے، کس طرح شہید ہوئے، گناہ تو اس کی یہ تھی یا وہ تھی۔ آپ سب تو اپنے ایک مظلوم شہید بھائی کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے گئے تھے اور وہاں پہ موجود تھے۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ جدوجہد یہاں لوگوں کو پسند نہیں تھی۔ اس ملک میں آپ کو پتہ ہے نیب جیسی حکومت کہے اس کو یا پارٹی کہے اس کو، کس طرح توڑی گئی، نیب کے دوستوں کو کس حد تک اذیتیں دی گئی، ایک ایک کو کر کے سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ اگر میں یہ کہوں، میں غلط نہیں ہوں گا انشاءاللہ، کہ نیب کے بعد اس ملک میں آپ وکلا کی برادری ایک ایسی قوت اور ابھر کر سامنے آئی جن سے اس ملک کے مظلوم اقوام کی امید ہوئی تھی۔ آج بھی آپ کے لیے باز محمد شہید، قاہر شاہ شہید، داؤد جان شہید، بلال، بیرسٹر عدنان، کس کا میں نام لے لوں، سنگت بھائی کا، اس سب کا لہو آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج آپ کو مزید اپنے اس میں قوت پیدا کرنا چاہیے، طاقت میں۔ آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں آج بھی بزدل ججز بیٹھے ہیں۔ ایک نہ ایک دن ہمارے ہاں پشتوں میں مشہور ہے کہ رات جتنی بھی لمبی ہو جائے، رات جتنی بھی جلدی ہو جائے، سورج صبح چڑھنا ہے ہر حال میں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس لمبی رات کو کسی نہ کسی وقت ختم ہو، اور یہ تاریخ ہوگا کہ یہ لمبی رات آپ لوگوں کی جدوجہد سے ختم ہو جائے، اور ختم ہونے کو ہے۔ خیال لوگوں کا یہ تھا کہ ہم ان سے چھین کر یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، لیکن ان کو کیا پتا ہے۔ میں ایماناً کہتا ہوں، جذباتی ہو کہ نہیں، میں ایماناً کہتا ہوں کہ جس قومی تحریک کی اس جدوجہد میں جس حد تک ہماری سوچ تھی کہ ہم کتنے عرصے میں اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے، آپ یقین جانیں، آپ ایک وکلا اور پارٹی کے دوست اور ساتھی، آپ یقین جانیں کہ اس واقعے کے بعد اس میں جو عرصہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم 20 سال کے بعد پہنچیں گے، آپ یقین کریں کہ وہ عرصہ ابھی میں 5 سال میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر ان قوتوں سے، ان کے اہلکاروں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے جو ہمارے کینٹ کے خادم ہیں، جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے بوٹ پالشی ہے۔ ایک مشہور قصہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے اس بلوچ پشتون سرزمین کا، کہتے ہیں کہ جو میں ایک نیا ڈی سی آیا ہوا تھا تو ڈی سی صاحب نے 1-2 دن کے بعد اپنے سٹاف سے کہا کہ کل یا پرسوں جو ہے ہمارے یہاں ریسٹ ہاؤس میں خوانین کا، ملکون کا، نوابوں کا ایک جرگہ بلا لیتے، حال احوال کرتے کہ آپ کی کیا مشکل ہے، ہم آپ کے ساتھ کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب جرگہ بیٹھی، بات ہوئی، مسئلے مسائل سنے گئے، تو اگلے دن پھر ڈی سی صاحب نے اپنے سٹاف سے کہا کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے لیے مخبری کرتے ہیں، جو ہمارے سورس ہیں، ہمارے ٹراؤٹس ہیں، اس کا بھی ایک جرگہ، ایک میٹنگ آپ بلا لیں۔ تو کہتے ہیں جب اگلے دن ڈی سی صاحب حال میں داخل ہوا تو سارے وہی ترسوں پرسوں والے لوگ بیٹھے۔ ڈی سی صاحب کو غصہ آیا کہ بابا یہ کیا مذاق ہے، ہم نے تو آج آپ کو اپنے ٹراؤٹس کے متعلق کہا تھا کہ ان کا جرگہ بلا لیں۔ تو اسٹاف نے ہنس کے کہا کہ صاحب یہ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن اس قوم کا شعور اجاگر کرنا، اس میں شعور پیدا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم سب کے اوپر اس خون کا قرض ہے جو میرے کندھوں پہ باپ کی صورت میں ہے، بھائی کی صورت میں ہے، کسی کے عزیز کی صورت میں ہے، کسی کے رشتہ دار کی صورت میں ہے، کسی کا اس مٹی سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے،
ہم بات کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے. میں اکثر کہتا ہوں اس سے زیادہ جو کچھ ہمارے ساتھ 8 اگست کو ہوا، اس سے زیادہ لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم سے دل سے پوچھے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ یار یہ بوجھ جو ابھی میں 6 سال تلوسہ کا 20 سال 30 سال تک اٹھاتا رہوں گا، یعنی ہر دن اس کو دیکھ کے میرے اوپر ایک قیامت گزرے گی. میں تو کہوں گا کہ یار بس خدا کرے کل ہی مجھے 22 سے بڑھ کر شہادت ملے. اس کی اس بیوہ کی آنکھوں میں ہر روز میں آنسو دیکھتا رہوں. یہ تو ابھی ہماری خواہش ہو گئی ہے. کل تک ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنی سیاست میں کوئی اس طرح کا راستہ تلاش کرے کہ بچ بچاؤ. ہم کوشش کرتے تھے کہ ایک کلیئر بات ہم انتہائی وہ ہمارے یہاں مشہور ہے، ہم کوشش کرتے تھے کہ لفافے میں کریں. لیکن آج تو ہم جو بھی بات کریں گے کھل کے کریں گے، صاف کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ نہ اس ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہمیں یہ تاثر دے رہا ہے کہ میں پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں. یہ چیف آف آرمی اسٹاف پنجاب کے لیے، اور جو یہاں پہ ان کا بیٹا جنرل عامر ریاض ہے جس کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، نہ اس سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کی چیف آف کور کمانڈر ہے. اس کے لب و لہجے سے، اس کے عمل سے اس نے عملاً ثابت کر دیا کہ میں وہاں کا ایک بھیجا گیا ڈکٹیٹر ہوں. جو بھی مظلوم یہاں پہ آواز اٹھائے گا اس کو میں دبا کے رہوں گا. لیکن یہ ان کی بھول ہے. اس پرخار راستے میں جو قربانیاں ہم نے دی ہیں، جو جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، جتنی چیخ و پکار ہم نے اپنے معصوم بھتیجوں بیوہ بابیوں کا سنا ہے، اس سے مزید اب آپ ہمیں کیا دباؤ گے؟ یہاں پہ سوموٹو کی بات ہو رہی ہے، انٹیریئر منسٹر کے نہ آنے کی بات کی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ ایک بھی سٹیٹمنٹ ریاست یا حکومت کی طرف سے اس طرح کا آیا ہو جس میں آپ تھوڑا بہت اپنے آپ کو تسلی دے دے کہ شاید اس شہداء کے لوگوں کو یہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی عمل. مشہور سرو درے دل ٹول پولیٹیکل پارٹی سرو درے دے چلے ای پی ایس واقعہ وہ سونا. حسفنیار خان وائی میں نے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ تلخ گھونٹ پی کہ میں نے دستخط کر کے فوجی عدالتوں کے کیا میں پارلیمنٹ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا دستخط کر دیا. لیکن کیا فوجی عدالتیں، کیا 21 نکاتی قومی ایکشن پلان، اس کا یہ مطلب کہ آپ اس کے ذریعے سے مجھے مزید دبا دیں، مجھے مزید لاشیں بھیجیں اور ہمارے خون کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ساتھیوں، جہاز میں بیٹھ کے جرنل اور میاں کوئٹہ پہنچنے سے پہلے جہاز میں انٹرویو دے گئے کہ ایران نے یہ کیا ہے. ایک سیدھا سا سادہ سوال ہے، ہم سب تو را کے ایجنٹ ہیں، ہم سب تو ہندوستان کے ایجنٹ مانے جاتے ہیں. ہمارے بڑوں پہ، ہمارے اکابرین پہ، سب پہ را اور ہندوستان کے غداری کے مقدمات چلے ہیں. تو آخر جس کا میں ایجنٹ ہوں وہ مجھے کیوں اس طرح لہو لہان کر دیں گے؟ آخر اس کو پھر کیا ضرورت ہے کہ مجھے اس طرح لہو لہان کر دے؟ میں تو اس کا ایجنٹ ہوں. میں تو اس کے لیے بقول ہمارے ملک کے ایجنسیوں کی، اس کے لیے تو ہم تخریب کاری کا کام کرتے ہیں. آخر یہ را والے، آخر یہ انڈیا والے، آخر یہ افغانستان کی انڈیس والے ان کے ازلی دشمنوں کے جلسوں میں یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ جماعت اسلامی جس کی تھرو آؤٹ ورلڈ بقول ان کے کفار کے ساتھ ایک مسلح جنگ چل رہی ہے، وہ جماعت اسلامی جن کے حزب المجاہدین لشکر جنگوی جس کی جماعت دعویٰ انڈر کام کر رہے، کشمیر میں سرعام جہاد کر رہے،
چمن میں افغان بارڈر کے ساتھ ان کے ہزاروں کے اجتماع میں کیوں کوئی پٹاخہ نہیں پٹاتا ہے؟ بلوچستان بھر میں مودی کے پتلے جلائے جاتے ہیں، ہندوستان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں. آخر یہ خانہ خراب راہ کو، انڈیز کو، افغانستان کو، ہندوستان کو اپنے ان مخالف مظاہروں میں کیوں کبھی یہ ضرورت پیش نہیں آئی ہے کہ ان کے ہاں کوئی پٹاخہ پٹا دے؟ یہ عجیب سوال ہے. سب کچھ ہمارے ہاں بلوچستان میں راہ کر ہے اور اس کے ساتھ کر ہے جس کا اس ملک کی ریاست کی نظروں میں وہ ایجنٹ ہے ان کے، وہ سب کچھ ان کے لیے کر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ سی پی کو سبوتاج کر رہے. میں بلوچستان کے ایک ایک صحافی سے لے کے وکیل تک، جج تک، ڈاکٹر تک، سیاسی ورکر تک میں سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی بتا دے کہ آج تک کسی نے سی پی کے حوالے سے ملتان سے لے کے گوادر تک اس راستے میں مغربی روٹ پر کسی نے کوئی اینٹ دیکھی ہے؟ کسی نے تیلے کی، سیمنٹ کی ایک تیلا دیکھا ہے؟ اور اگر کسی کو سی پیک ناگوار ہے، اگر کسی سے، کسی ہمسائے سے سی پیک ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کو یہاں پہ یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پھر تو جا کے ابھی سائیوال میں پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، گجرانوالا میں ہو رہا ہے، ملتان کراچی موٹر کا افتتاح ہو گیا ہے، سب کچھ فائنل سٹیجز میں، وہاں پہ کیوں نہیں کریں؟ یعنی آپ کے یہ سوالات، آپ کا یہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے آپ ہمارے معصوم اقوام کے ذہنوں کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہو، یہ بذات خود بہت سارے سوالات کو جنم دیتے ہیں. آپ بذات خود اپنے اس تخریبی کارروائی کو سر عام برملا بربند کر دیتے ہو، بتا دیتے ہو کہ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا ہے. بلڈنگ کی وجہ سے 30 سے 35 شہداء ہمارے شہید ہو گئے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ادھر بے شک ہم بھی مان لیں گے کہ یہاں کوئٹہ میں جو کچھ ہوا یہ ایران نے کیا، یہ انڈیز نے کیا. یہ جو آپ کے اسٹریچر پہ ہم نے اٹھا کے رکھ دیے، وہ کس طرح شہید ہوئے؟ اور پھر مجھے پتا ہے دوستوں، میں ایک بات کہوں، آپ ایمان رکھیں اس بات پہ، جو تکلیف مجھے ان باتوں سے ہٹا دینے کی اس وقت کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، آپ یقین نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اس ایشو کو رائے گاہ جانے نہیں دے گی. سب ایک ایک کر کے خاموش کرنے جا رہے ہیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ، ہمارے وہ وکلا جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس تک آنے کی بھی زحمت نہیں کی. وہ وکلا جو جج سے ایک تپڑ پر پورے پاکستان میں سراپا احتجاج ہوتے تھے، ہمارے احتجاج کا لوگوں پہ تو نہ پہلے کوئی اثر ہوتا تھا اور نہ آئندہ شاید ہو، لیکن پنجاب کے معمولی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کو بند کرنا پوری میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتا. آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ غنی خان کے ساتھ، سلیم لاشاری کے ساتھ، فاروق لیڈی کے ساتھ آپ کے وکلا لیڈرشپ میں سے کون کون آئے ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے؟ اور وہ جب بات شروع کر دیتے تھے تو اس مسئلے کو پھر کس طرح لے جاتے تھے، کس طرف لے جاتے تھے؟ ایک ایک کر کے سب کو دبا دینے کی کوشش کی جا رہی. میں انتہائی معذرت کے ساتھ، شاید ہمارے وکلا دوستوں میں سے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ بھی ہوں گے. وہ محمود خان اچکزئی جو فخر سے کہتا تھا کہ میں نے 69 ایئرز میں کبھی 14 اگست کی تقریب میں شرکت نہیں کی، اس کو یہ فخر حاصل تھا، اس میں شک بھی نہیں. آخر 8 اگست کے اتنے لہو لہان واقعے کے بعد، جس میں آپ کے انتہائی عظیم وکلا شہید ہوئے تھے، جس کے متعلق کوئی 100 سال کا اندازہ لگا دیتا ہے، کوئی 50 سال کا اندازہ لگا دیتا ہے، کوئی 30 سال کا اندازہ لگا دیتا ہے کہ ہم پیچھے چلے گئے. آخر اس 14 اگست کو
یہ ضرورت کہاں سے اور کیوں پیش آئی کہ آپ نے جا کے ساری رات ملی نغموں پہ گزارا؟ اور اس جگہ پہ جہاں یہ ملی نغمے، یہ ڈول ڈماڈے بج رہے تھے، ساتھ ہی میں ایک دو شہید وکلا کے گھر بھی واقع تھے. وہاں پہ آپ کی بھابیاں رو رہی تھی، اس کی پاتے کی قالینیں بچھی ہوئی تھی. آخر یہ کون سا قوت ہے، کون سی طاقت ہے جس نے آپ کو زبردستی ہاتھ سے کھینچ کے کہ اس دفعہ آپ نے ضرور اس میں شرکت کرنا ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر اسلام آباد میں 19 اگست کو ڈول کی تھاپ پر 30 سال جوان کی صورت میں وہ رقص کرنا. بہت باتیں ہم بھول جائیں گے، یقین جانے دوستو، یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب آپ باپ کو بھی بھول جائیں گے، جس طرح سے بھی اس کا موت واقعہ ہو جائے، بھائی کو بھی بھول جائیں گے. اور مجھے میرا ایمان ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم سب کے لیے مطلب ہمارے گھر میں اصغر خان کی اکلوتی بیٹی، جس طرح داؤد جان کی 4 بیٹیاں، فلاں کی 1 بیٹا، فلاں کی 1 بیٹی، سب اس طرح کے نیلوائکین چوڑے، یہ ہمارے دلوں کے ٹھنڈک بن جائیں گے. اس پر میرا ایمان ہے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا خود کہتا ہے کہ آپ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کریں، میں آپ کا ساتھ ہوں. اور خدا سے بڑھ کر ہمیں شاید کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں لینی چاہیے. یہ سب ایک نہ ایک دن ضرور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. لیکن وہ جو پشتوں میں کہتے ہیں کہ وہ زخم جو کوئی آپ کو گولی سے دے دے، وہ ضرور کسی نہ ایک نہ ایک دن صحیح ہو جائے گی. لیکن وہ زخم جو آپ کو کوئی زبان سے دے، اپنے عمل سے، آپ کے غم میں اپنی خوشی کی اظہار سے دے دیں، شاید کوئی بولے. کوئی ہم سے کل سوال بھی کرے گا کہ سائنس کالج میں تعزیتی ریفرنس کے موقع پر تو آپ لوگوں نے یہ کہا، آج تو آپ ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے ہیں. شاید ہم ووٹ بھی دے دیں ایک دوسرے کو، ہم ایک تحریک میں بھی ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں شک نہیں ہے. یہ ہماری مجبوریاں ہیں. یقین جانے ہم کل 5 اکتوبر کو ہم آل پارٹیز کانفرنس اسی ایشو پہ کریں گے، ہم سب کو بلا لیں گے. یہ ہماری وطن کی مجبوری ہوگی. بہت ساری مجبوریاں ہیں جو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بٹا بھی دیں گے، بیٹھ بھی جائیں گے. لیکن کچھ چیزیں یہ ہے کہ وہ ذہن پر نقش کر جاتی ہیں، وہ نہ بولنے والی چیزیں ہوتی ہیں. زما د خبرې مقصد دا و چې دا ټول هغه قوتونه دي چې کوشش دا کوي چې ستا دا درد ته تکلیف ورکړي او پته یې هیر کړي. څه مسله ده د بارډر؟ یعنی چې کوم ټیم پر دغه نږدې د افغانستان پر ډیورین لاین باندې روس ناست، رشیا راغلی وله، دا د عصمت مسلم ملیشه ناسته وه، هر ورځ چمن ته مالټر ګولې راتللې، لټو خریزو د 1 غنټې دپاره دا بارډر نه دی بند سوی. نن کم مشکل پیښ سولو چې پر 19 اګسته باندې پر 12 بجې باندې خپلو مخبرانو ته ایجنسیانو د مودي تصویران او د انډیا جنډې په لاس ورکړې، ورسره پر ډیورین لاین پر باب دوستي ورته وسوځه. په دې موږ ګردو پوه یو. دا کم غم چې زما او ستا پر مزغو سپورو، کوشش دا و چې دا غم ستا د ذهنه په دې در بدل کړي چې ته په معاشي مجبوري اخته شې. دا داسې بارډر دی چې د دې بارډر ټول پښتون افغان په یو شکل نه یو شکل تړلی. څوک په دوبۍ کې ناست کانټینان بارډر پراته دي، څوک په کراچي کې ناست دي، کپړه په بارډر کې پرته ده، څوک په پېښور کې ناست دي، کابلي موټران پر بارډر ولاړ دي. په یو شکل نه یو شکل ټول وطن یې هلته د چا انګور پر فصل ولاړ دي، د چا خټکي پر فصل ولاړ دي. بس دا یو کوشش یې وکړي چې خلک د هغه څه په دې خواته راواړي. یا دا نن چې په دې کوټه کې د افغان مهاجر په نامه کم سلوک روان دی، ملګرو دا په ایمان درته وایم، دا تش او تش ستا د ذهنه 8 اګست ایستل دی چې ستا د ذهنه دا واقعه ووځي. د خپل ملک د یو مهاجر د شړلو دا طریقه په دې طریقه سړی خلک پسې اخلي.
چې سهار یې په موټر کې وغورځوه، تاڼې ته یې واستوه، د شپې پر دیوه پر 2 بجې 15,000 د جیبه ځینې وکاږه، بېرته یې لکه سهار بیا بل سپایي ورته ولاړ چې د کوره راوځي، بیا یې هغه نسته. او د هغه انسانانو په سر په وینو چې تا ایټم بم جوړ کړي. د وسعت الله خان یو رپورټ دی، باد سے باد تک، د ده په بي بي سي باندې دا هفته کې 2 دی که 3 ورځې پروګرام دی. دی وایي چې د 1.8 د افغان انقلاب بعد در 4.9 پورې دا رپورټ جوړ کړی چې در 4.9 پورې پاکستان لره د افغان جنگ په نامه 80 ارب ډالر راغله، او په هغه وخت کې پاکستان 14 دی که 12 ارب ډالر کړه چې دا انقلاب راتلی. و سوال دا دی چې دا 80 ارب ډالر خو تا زما د آبادي دپاره نه دي اخیستي. ته کوم انسان کوې پر دې خلکو؟ ته در نن ورځې پورې دا خلک به طور تخریب استعمالوي. ته هر هغه افغانۍ پر سر ولې چې څوک د توپک انکار وکړي په خپل کور کې د ټکه سره، د خپل ورور د وژلو سره، دا خو موږ ګردې ښکاروي، دا خو ټول زموږ مخ ته دي. نو دا ټولې حربي چې دي ملګرو، که محمود خان 14 اګسته جنډۍ پورته کولو تور ولې، که یې په 16 اګسته اتڼ پکوي، که بارډر بندېږي، که د افغان ریفیوجیز په نامه دا دنده روانه ده، دوی هم په دې پوه دي چې د اتم اغست ډېر دروند غم دی چې موږ دې قوم ته ورکوي. نو راسي دغه حربي دي، دغه طریقې کار دی چې په دې باندې موږ د خلکو د ذهنو دا شی وباسو. میں اپنے اوکلا بھائیوں کو ایک تسلی دینا چاہتا ہوں. پہلے تو ہم ارزائیل علیہ السلام کی انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ آئے گا ہم سے روح چھینے گا. ابھی تو انسانوں کی صورت میں لوگوں نے ارزائیل کا کردار نبھانا شروع کیا ہے. اگر زندگی رہی، جس طرح فاروق لیڑی بھائی نے کہا تھا کہ شاید میں 1 دن زندہ ہوں، 2 دن زندہ ہوں، ہم سب اسی طرح ہے، ہم سب کی حالت یہی ہے. آپ یقین جانیں فاروق بھائی، ہمارے وکلا دوست، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر ہماری سانس میں سانس تھی، اگر ہمارے سانس کی نالیوں میں سانس چل رہی ہوتی، آپ یقین جانیں ہم ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ ثانیہ چاہے زورور قوتیں زور زبردستی جس بھی ذہن سے نکال دیں، یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہماری یہ روحیں جس طرح قرآن کہتا ہے کہ آپ کے درمیان گھوم پھر رہی ہیں، آپ ایمان رکھیں کہ یہ روحیں ہم خود بھی کسی بھی صورت مرنے نہیں دیں گے. آپ یقین جانیں 2009 میں ہمارے والد صاحب شہید ہوئے. ہم نے آج تک پورے بلوچستان، پورے پشتون بیلٹ میں کسی کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا ہے کہ جیلانی خان فنا ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. آج تک ہم اس کی ہر 13 نومبر کو برسی ہو، ان کی پوسٹرز ہو، ان کی یادیں ہوں، اس طرح زندہ کرتے جا رہے ہیں کہ آج تک چمن کے بلوچستان کے ایک انسان کے ذہن پہ جیلانی خان زندہ ہے. اسی طرح آپ ایمان رکھیں، اگر ہم زندہ تھے، یہ تحریک زندہ تھی، پوری تحریک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. ایک بابڑے کے ایک واقعے میں انہوں نے ہم سے 600 بندے شہید کر کے چھین لیے. ہاتھی خیل کا واقعہ ہو، ٹکر کا واقعہ ہو، قصہ خوانی کا واقعہ ہو، 300 جنازے بادشاہ خان نے اپنے ساتھیوں کی ایک جگہ پہ اٹھائے ہیں، لیکن کوئی اس کو ختم نہیں کر سکا ہے اور نہ ختم ہو سکتا ہے. بلکہ اس قوت میں جس سے خون نکلتا ہو، جس سے لہو بہ رہا ہو، آپ یقین جانیں اس میں شدت آتی ہے. وہ اس اسپرنگ کی مانند ہوتی ہے جس کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے جتنا بھی آپ اس کو دبا کے زمین تک لے جائیں گے، اور جس بھی دن آپ کا ان سے پاؤں اٹھ جائے گا، وہ آسمان کو چھو جائے گا. بے شک ہمارے کردار پہ، ہماری باتوں پہ یہ جتنا بھی زور کر کے
پاؤں دبا کے جتنا بھی ان کے ساتھ زمین بوس کر لیں، لیکن یہ ان کے ساتھ شہداء کی لہوں کی قوت اور مدد شامل حال ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو تسلی ہونا چاہیے۔ 9 تاریخ کو ہم نے تمام شہداء کے لواحقین کا ارباب ہاؤس میں شہداء کے جرگے کے نام پہ ایک طرح سے جرگہ بلایا ہے۔ ہم کریں گے ان کے ساتھ باتیں۔ مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر مالک ٹوٹ چکا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک ینگ داؤد بنا کے دینا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی کا اپنے بڑے بیٹے کی وجہ سے اس وقت کیا حالت ہے۔ مجھے اس نے خود کہا، اور وہ باتیں کچھ اس طرح سے کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ پہلے میں نے اس کو اپنا حال بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو وہی باتیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جہانزیب نے مجھے کہا کہ اصغر مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے اس دن اس واقعے میں شہید ہونا تھا، میرا یہ ایمان ہے کہ میرے بیٹے نے اس دن مرنا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا بھی بخوبی آگاہی حاصل ہے کہ ایک شہید کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، پھر اس طرح کے شہید کا جو کسی کے ساتھ زبان کی حد تک مماری میں بھی شہید بھی ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے شہید بیٹے کا کیا مقام ہے، اور پھر قرآن کی آیاتوں کی روشنی میں مجھے صبر کا بھی پتا ہے کہ اس پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ مجھے کیا مقام دلائے گا۔ لیکن اظہر میں کیا کروں، مجھے یہ بات کہ میں خود حیران ہوا کہ میں زمین دبوس ہو جاؤں، آسمان کو چھو جاؤں، میں کدھر ان سے اٹھ کے کہیں چلے جاؤں۔ پھر آخری الفاظ اس نے یہ کہے کہ اندر سے میں ٹوٹ چکا ہوں، مجھ میں وہ ہمت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ان سب باتوں کا مجھے اندازہ ہے، مجھے پتا ہے کہ افضل قاسی کا یہی صورتحال ہوگا۔ ہر ایک جس کا باپ ہے اس کے باپ کا، جس کی ماں ہے اس کی ماں کا، جس کا بھائی ہے اس کے بھائی کا، کیونکہ یہ لاڈلے تھے۔ اس پہ بے شمار اخراجات ان کے گھر والوں نے کیے تھے، یہ سیلف میڈ لوگ تھے۔ سنگت ڈاکٹر جہانزیب کی سینیٹری کی وجہ سے بڑا نہیں ہو کے نام نہیں کمایا تھا، اور آپ یقین جانے خدا کی قسم، نہ اصغر اپنے باپ شہادت کی وجہ سے اس مقام کو پہنچا تھا، نہ اصغر کے عمر میں کوئی 3-4 ان سے بڑا ہو کے اس کی وجہ سے، نہ داؤد جان، نہ بلال، نہ بیرسٹر عدنان، یہ سب میڈ لوگ تھے۔ میں ان ایک ایک کو ہم نے اٹھا کے، ان کو ہم نے اس میں ایک نئی روح پھونکنی ہے، اس کو ہمت دینا ہوگا، اس کو دلاسا دینا ہوگا کہ ہم سب نہیں مرے۔ 60 افراد کے مرنے سے اقوام نہیں مرتے، تاریخیں ختم نہیں ہو جاتی ہے اور نہ تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ نئی روحیں پھونکیں گی، یہ نیا قوت بخشے گا ان قومی تحریکوں کو۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہمارا دشمن خوار بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوگا، اور اس سے زیادہ مر کے مرے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ میرا جو ایمان ہے وہ میرے اللہ کے اس وعدے پر ہے کہ ہم آپ کو اس کا نعم البدل بھی دیں گے، اور اس دشمن کو زندگی میں خوار کریں گے۔ اور یہ دن میرے خیال میں آخری اس میں ہے۔ میں کہتا ہوں، مجھے خیبر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں نے کہا اس ملک کی معیشت تباہ ہے، یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، یہاں پہ زراعت نہیں ہے، یہاں پہ بجلی انرجی نہیں ہے، یہ بلوچوں اور پشتنوں کے خون سے اس کی معیشت چل رہی ہے۔ یہ میرے خون دنیا کے سامنے کچکول میں رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو دہشت گردی کی شکار ہیں۔ $15 ارب سالانہ دہشت گردی کے نام پر صرف امریکہ اس ریاست پاکستان کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو مغرب سے ان کو امداد ملتا ہے، وہ جو چائنا سے، وہ جو عرب بڑے کمیسوں والوں سے، عیاش پرستوں سے جو ان کو کچھ مل رہا ہے، یہ سب ہمارے خون کے اوپر مل رہا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمسایوں میں ان کا ایران کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کس نیچ پر ہے؟ افغانستان کے ساتھ تعلق کس نیچ پر ہے؟ پورا یورپ ہمیشہ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، امریکہ کا ہمارے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے،
تو پھر کس ذریعے سے یہ معیشت چلا رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے خون سے. جب تک یہ خون بہے گا یہ ریاست پاکستان چلتا رہے گا. لیکن ابھی میں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں اور مزید خون دینے کی سکت ہے؟ کیا ہمارے پاس EPS جیسے معصوم گلدستے، ثانیہ 8 اگست جیسے ہمارے مستقبل، جن کے رگوں میں خون دوڑتا ہوا بھاگتا تھا، کیا اور خون ہے کہ ہم اس کو دیتے جائیں؟ اس پر ہمیں سوچنا ہوگا. اور نہ کوئی ہمیں اس بنیاد پر پیک ہے، فلانا ہے، ڈنگا ہے، ہم سب کو جانتے ہیں. لیکن لفظ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کہوں ان حکمرانوں کے لیے جنہوں نے کوئٹہ اسمبلی سے لے کے پارلیمنٹ کی اسلام آباد تک سب نے ان کے ہاں میں ہاں ملا دی کہ بس آپ فوجی جنتا ٹھیک کہہ رہے ہو. جو کچھ آپ نے سوچا، جو کچھ آپ نے سمجھا، جو کچھ آپ نے بولا، واقعی بس اس معاملے کے محرکات یہی ہے. میں حیران ہوں، میں اس پہ لعنت بھیجوں، بے غیرتی کہوں، ان کی بزدلی کہوں، میں ان کو کیا کہوں؟ نواب ثناء اللہ آپ اپنے بیٹے کا تھوڑا 5 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں اپنا سر جھونک کے اب سوچیں کیا قیامت آپ پر گزری. آج آپ نے اتنے بڑے واقعے کو اس طرح کر کے بس ختم کر دیا. ایک بھی کلرک سے لے کے سپاہی تک، چیف منسٹر تک، انٹیریئر منسٹر تک، صوبے کے چودھری نثار کی میں کیا بات کروں، اس نے تو ڈنڈا سر پہ اٹھا کے ہمیں پیٹنا مارنا اس کا تو شیوا ہے. حسن اقبال یا اسحاق ڈار تو جس بھی طریقے سے ہمیں نوچ سکتے ہیں وہ تو ہمیں نوچ رہے. لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو کوئی اپنے آپ کو چیپا پشتون بولتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چیپا بلوچ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چیپا جھلاوان کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے جو ان لوگوں نے اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی تو اتنا غیرت کر دیتے کہ لعنت ہو اس وزارت پہ جو میری بابی خون کے آنسو رو رہی ہے اور میں وزارت کی گاڑی میں سیکریٹریٹ یا اسمبلی آتا جاتا ہوں. کسی میں اتنا تو ہوتا. کم از کم آج اس سٹیج پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. اگر ہم کہہ بھی جاتے تو کوئی اٹھ کے کہتا تھا کہ یار اس نے تو ایک لائن میں استعفے دیے اس غم میں، اس نے تو وزارت کو ٹوکر ماری، اس نے تو اس چیز کو ٹوکر ماری. کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. بس ایک اسمبلی کا اجلاس بلا کے اظہار مذمت پاس کر کے بس بات ختم. کہتے ہیں کہ ہم سچ نہیں بول سکتے ہیں لیکن سچ بولیں گے، پھر نہیں بولتے. ابھی میں کس کا نام لے لوں جس نے اسمبلی کی فلور پہ خود کہتے ہیں کہ میں سچ بولوں گا، آج کے دن اگر میں نہ بولوں تو میں کب بولوں گا، لیکن اس نے پھر بھی سچ نہیں بولا. پھر وفاداری دلانے کی کوشش کی کہ میرے باپ نے پاکستان بنایا، میرے دادا نے پاکستان بنایا. حالانکہ یا تمہارے باپ نے بنایا یا میرے باپ نے بنایا، جس نے بنایا وہ آج بھی لندن میں بیٹھا ہے. دنیا کو پتہ ہے. کیا آزادی اس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ کسی کے منہ پہ ایک تھپڑ نہ لگے؟ نیلسن منڈیلا 21ویں صدی میں 30 سال مسلسل جیل کاٹتا ہے افریقن نیشنل کانگریس کے نام سے اپنے آزادی کے لیے، اور ہمارا بیرسٹر صاحب ایک دن بغیر اسی کے اس نے رات بھی نہیں گزاری ہے، اس کو آزادی ملی. اور یہ ہمارے شاعر مشرق نے بس خواب دیکھا اور محترم نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا. یہ آزادی ہے. اور آج ہم کوئی سینہ تان کے کہ میرے باپ نے ووٹ دیا، میرے باپ نے وہ کیا. بھائی واللہ کی کسی کا باپ نے کچھ کیا ہے؟ جو ان کا باپ ہے اس نے سب کچھ کیا. سب کو پتہ ہے. کیوں سچ کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو؟ خبر ډیره سوچده سوه، بخښنه دې وي. په آخر کې وار بیا ټولو شهیدانو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم. وکیلانو ته بیا د زړه له تله تاسو ایمان وساتئ، یقین وساتئ. که ژوندي وو ساره پکې وله تاسو به موږ به ستاسو شاته ولاړ یو. تاسو ته به دا قسم درکو چې ستاسو دې قسم وي چې ستاسو هر مشکل
تاسو به پر موږ غږ نه کوئ. که موږ چیرې ستاسو شاته ستاسو په مخ کې نه ولاړو نو موږ به د هغه ورونو سره هغه شیدې نه رودلي چې دوی رودلي دي او نن په خاورو کې پراته دي. تاسو بیا کور ودانۍ ستاسو د بار وایو. انشاءالله دا زموږ ایمان دی. صبر به د لاسه نه ورکو، برداشت به کوو. تلیخه فیصلې به اوس هم وایي چې اوس یې موږ نه کوو. اوس هم موږ وایي چې خلک د سوچ ووایي، فکر دې ووایي. اسفندیار خان هغه ورځ په صوابۍ کې ویلي وو، ده به مخکې ویلی کالا باغ اور پاکستان میں سے حکمرانوں کا کو ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. تی خبر ہے سارا دیوار رسوئی لو. مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں پاکستان اور افغانستان میں پھر ایک کا انتخاب کروں. دا الفاظ سم مجوائیو چې بس دې زموږ وینې مې ډېرې توی کړل، ډېرې مندې مې بورې کړې، خوندې مې سرتورې کړې، بچیان مې یتیمان کړل. نور موږ مه ژړوئ. دوی ته معلوم دی کمال زه افغان یم دی خوا به دی، کمال زه پښتون یم دی خوا به دی. نو خو لعنت وي پر دغه مزایلانو چې تا یا غوري پرېښی دی یا د ابدالي پرېښی دی. لرې که ځي دا خو ستا تاریخ نه دی. دا خو یو نه راجپوت و نه وایي و نه بټ و نه بل و نه بل و. دا خو یا غوریانو یا ابدالیانو یا غزنویانو. خو لرې که په دا زموږ دوی کار خلاص. فخر هم زما په تاریخ کې، دنیا ته هم ما جګ جګ کې، او کردار و ډنډه او عمل را سره دا دی. اوس هم وایي چې باید خیال وکړي، سوچ وکړي چې هسې نه چې سهار دی پیښې وشي چې دوی پورې حیران چې دوی ورته پریشان دي چې دا بیا څه وشو. پر ډېر غټ باډر موږ پراته یو، د ډېر لوی وطن موږ مالکان یو، د ډېر غټ قوم موږ مالکان یو. موږ د کراچۍ د الطاف حسین لغړي مهاجر نه یو چې ته یې څنګه پر سر ویې وهی. نه موږ بل دی څوک یو. موږ دلته پښتانه بلوڅان تاریخ لرو، ثقافت لرو، ننګ لرو، غیرت لرو. زموږ په نمو به خلکو ماشومان بیدول. زما په قوت او په طاقت ته نن ده هندو سکه سه مسلمان راجپوت جوړ سوی. نو بس ما دونه کې مه چښوه، دونه کې مه ستړی کوه چې آخر زه یو په یو ځای کې کښېنم بیا یو پر بل پورې حیران. نو په دې څو الفاظو د ضلع کوټې د تنظیم د ټولو ملګرو شکریه ادا کوو. پر 3 تاریخه به انشاءالله زموږ د پارټۍ د صوبایي مجلس عملي میټینګ وي. د دیوار مړي چاته دعوتنامه نه ده ورکړې، په اخبار یا په دې مې اطلاع ورکړې. پر دې به بیا پر 3 تاریخه هم ګایېږو. پر 9 تاریخه د ستمبر په ارباب هاوس کې د ټولو شهیدانو د لوایکینو او د دې زخمیانو وکیلانو غني خان ته، فاروق لیړي ته، ټولو ته دا ملګرو ته د وکیلانو دا وایي چې پر 9 تاریخه ماپښین پر 4 بجې که زموږ د خوا خبرتیا مشکله وي نه ورسېږي، ټولو وکیلانو ته دا خواست کوو چې تاسو پر 9 تاریخه پر 3 بجې باندې 4 بجو پر باید ارباب هاوس ته ټول سره راسو. انشاءالله د یو د بل په اوښ کې به خپل تاریخ جوړوو. اوښ کې زموږ بې اختیاره دي، خو موږ مجبور یو. انجینیر صاحب غریب دروس به وځي، زما به هم دروس وځي، ژاړو به هم، لیکن خپل د ننګ او د غیرت لاره به د لاسه نور. پر 18 تاریخه چې د شهیدانو د 40 ورځ ده، په ګرد بلوچستان کې زموږ د شټرډون هړتال اعلان دی. موږ به هر پښتون بلوڅ ورسره د دې خاورې سره تعلق لرونکي هر څوک چې دي، موږ دې ته وایي چې په دې ورځ باید زموږ پر لاسو تورې پټي او د بلوچستان په ټول بلوچستان کې شټرډون هړتال پر 18 ستمبره باندې دا غرنګه پر 3 تاریخه به د شهیدانو د 40 په یاد کې، چونکې پر 18 تاریخه د اختر شپې دي، 40 موږ نسو کولی د اختر د مجبوري. پر 3 تاریخه به په کوټه کې ځای به بیا موږ پارټي کښېنو، انتخاب یې کوو. په کوټه کې به یو جلسه عام وي چې په هغه کې به د شهیدانو 40 جوړېږي. پر 15 تاریخه به موږ آل پارټیز کانفرنس کوو. آخري خبره لا دا کوم دا په ذهن کې وله، په اول کې به م کوله یره موس وله د دوی د دغه سوال متعلق چې چا مړه کړل، پلاني مړه کړل. د دوی انویسټیګیشن دا وایي، د دوی انویسټیګیشن دا وایي دوی چې واقع وشي نو دوی بیا ځي پر واقع پسې پوښتنه کوي. دوی د ټولو د مخه وایي د دې واقع فایده چاته رسېږي، نو دوی بیا په هغه پسې ځي. موږ وایي چې نن باز محمد نسته په سپریم کورټ په های کورټ کې، داود جان نسته، نو د دې فایده چاته رسېږي. هغه ځای
هغه پیسې، هغه مقام، هغه خلک نن څوک ترلاسه کوي؟ ما ته پرون یو چا ګپه کوله او درته پر داماد ګوډ ججز پر هغه جج آفرین ولا جج ورته ویلی او لږ خو شرم وکړه. و د یو ذمهواره سیټلر وکیل و چې د باز محمد د یو کلاینټ څخه ول 1 کروڑ روپۍ بیا واخیستې. باز محمد هغه څه در اوسه پورې ولې ورکړې نه واخیستې. ول موږ دوستان یې انډیوالان چې کیس مې در وګاټې، ضمانت مې در واخیستې، ته مې د جیله خلاص کړې، بیا چې تا مرضي وه هغونه پیسې ته راکړه. نو ول پرون وړمه ورځ د بیا ورپیل په بغل کې اخیستی او د کلاینټ څخه 1 کروڑ روپۍ واخیستې. ول بیا پیسو ولا جج ورته لږ شرم خو وکړه، خو در اوسه پورې د هغه ظالم وینې لا نه دي وچ سوي. نو دا ښکاره خبره ده چې چاته د دې فایده رسېدلې ده، دا هغه قوتونه دي چې موږ نه پرېږدي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.